الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ابعث ثواب ھذا الکلام الی ارواح المؤمنین والمؤمنات۔ اللہم احشرہم مع نبی محمد وآلہ الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بعزت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ دعا ہے پروردگار عالم اس صفحہ اعضاء کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما اور اس کا اجر عظیم اور ثواب ہم سب کو عطا فرمائے، اور بالاخص سید عمران عباس نقوی کے والدین سید عبدالرشید ترمذی، سید منیر حسین ترمذی، سید امانت حسین شرازی اور ان کے اہل خانہ اور جملہ مرحومین اور وہ مومنین جن کا پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، اللہ سب کو اس کے ثواب میں شامل فرمائے۔ جتنی گودیاں خالی ہیں اللہ ساریاں آباد فرمائے، جتنی آنکھیں منتظر ہیں سید الشہداء کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے۔ یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو خدا استحکام عطا فرمائے، تمام داخلی و خارجی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ اس ملک میں موجود دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو خدا نابود فرمائے۔ تشیع کو خداوند تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، اور ہم سب کو خدا دین سمجھنے کی اور دین فہمی کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سیرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو سمجھنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ ان ساری پاکیزہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی یاسین و طٰہٰ ابی القاسم محمد۔ العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین۔ پھر بھی معطر کرو زبان، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
مکرمین المشرفین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما لا سیدۃ جلیلۃ الطاہرۃ المطہرہ عالمۃ الغیر معلم التی قالت بعد وفات ابیہا یا ابتا اذا بقت قمریۃ فی لیلہا شجنن علی غصن بقیت الصبا۔ جڑی آدھی آئی بابا ڈیہن دے پکھی بولیاں بول کے رات نو سم پاؤں دن میں سارا ڈیہ رون دیاں۔ اللہ توڑی ہندیاں دے برکے سلامت رکھے، دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو۔ جڑی آدھی آئی بابا میں خالی والائیاں، بابے دی قبر تے آئی بیٹھی آئی محمد دی کلی تھی قبر نو ہاں دن اللہ کے آدھی آئی بابا جان میریاں پسلیاں ترٹ گئیں۔ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو، اللہ گواہے بڑی غربت زہرا تے۔ میں کل بھی عرض کی تائیں زہرا دے مسائب صرف زہرا دے مسائب نہیں، ہے کربلا تے شام دی ابتدا ہے۔ جتنے حاجی بیٹھے ہو میری تصدیق کرے سو، حج مکمل ہو جائے حاجی ویندے روزہ رسول تے مغربین دی نماز پڑھ کے جس لئے روزہ رسول تو باہر آندہ ہے بڑی غربت زہرا دی قبر تے، ایک پاسے بابے دا روزہ ہے دوجے پاسے اجڑی دی قبر ہے۔ ایڈی کوئی غربت مخدومہ دی قبر تے بابے دے روزے تے روشنی نہیں مک دی، دھی دی قبر تے غربت نہیں مک دی۔ اللہ گواہ عجیب مقدر اس ماں تے دھی دا، انہاں بڑے عجیب رنگ چ دفاع امامت کیتے، لوگاں دفاع امامت چ ماں نو مارے آئے، لوگاں دھی نو مارے آئے، ماں نو چادر چ مارے آئے، دھی دی چادر لٹ کے مارے۔ اللہ تیرے میرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ گواہے جس نو چادر چ مارا نے اوندا پھرا کوئی نہ آئی، جہن دی چادر لٹ کے مارا نے اوندے 18 پھرا آئے۔ جداں تازیانے لگ دے آئین میری مخدومہ دی غازی بھیڑ تازیانے ودی جھلیں دی آئی۔ اللہ توڑی ہندیاں دے برکے سلامت رکھے۔ اتنے تازیانے لگیں مخدومانو جداں ماں دی قبر تے شام دی قید نبھا کے آئیے، قبر نو ہاں دن اللہ کے آدھی آئی اممہ تینو ہک تازیانہ لگائی، تو قبر تائیں رون دی گئی ہیں منت لا ایک وار قبر تو باہرہ۔ اممہ میری کانڈ زخمی ہے، اممہ تو بھی دربار گئی آویں میں بھی دربار نبھائیاں، اممہ جیڑے دربار تو گئی آویں اتھے شراب کوئی نہ آئی، جیڑے دربار میں گئیاں اممہ سارا ماحول شرابی، اممہ تو پردے بنا کے گئیاں میں کنیزاں دے جھرمٹچ گئیاں میں، اممہ جیڑے دربار میں گئیاں میرے سر تے چادر کوئی نہ آئی،
اما خطبہ تیں بھی پڑھا ہے، خطبہ میں بھی پڑھائیاں، او ازادارو جدو خطبے دا نام آیا ہے قبر زہرا دی حلیے، ہولے ہولے آواز آئی ہے زینب بے شک او ماحول شرابی آئی، بے شک تیرے سر تے چادر کوئی نہ آئی، مگر میری لائق بچڑی تیرے خطبے تے میرے خطبے چ بڑا فرق ہے۔ اما کیڑا فرق ہے؟ زینب اے دسا جداں تے خطبہ دیتا تینو کسے ایتا نہیں آکھیا جھوٹ کھڑی بولینی، او میری لائق بچڑے میں خطبہ دین دیا مینو آدیا ان مسئلے تو بھول گئی ہیں۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من وجد في قلبه حبنا أهل البيت فليشكر أمه بلند صلوات۔ بلند آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے صلوات پڑھیں۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود السلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پائے۔ معزز محترم سامعین، بہت بڑا شرف ہے انسان کے لیے کہ اس کے دل کو اللہ نے آل محمد کی ولایت کے نور سے منور کیا۔ یہ ایسا سرمایہ ہے کہ اس پائے کا سرمایہ اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ جو اس طرح بیٹھے ہوئے نا وہ ہاتھ چھوڑ دیں، میرا بڑا تجربہ ہے، جو اس طرح بیٹھتا ہے وہ بولتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک تو جو ٹائم لیمٹ تھی وہ بہت آگے چلی گئی ہے، تو میں باقی پروگراموں سے بھی بہت تھک کے آیا تھا۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا کہ مجھے 9:30 بجے آپ بٹھائیں، لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے مجلس پڑھنے میں کبھی بخل نہیں کیا، بے شک میں نے 1.5 سفر کر کے پھر اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو جو میرا ایجنڈا ہے وہ میں آپ کو پورا ڈیلیور کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو مل کے صلوات پڑھ لیں آل محمد کی عظمت۔ میں نے عرض کیا ہے اتنا بڑا سرمایہ محبت اہل بیت کہ ایسا سرمایہ اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں، اور یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے آل محمد سے محبت کرنا۔ کیوں؟ اللہ دل منتخب کرتا ہے جہاں عشق آل محمد کو ودیت کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ برد حبنا اہل البیت، جو اپنے دل کے اندر آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، فَلْيَشْكُرْ أُمُّهُ، اللہ کے شکریہ سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے شکریہ سے پہلے اپنی ٹھنڈک ہوتی نہیں جب آپ کسی بڑے اپنے وطن سے بہت دور ہیں، پردیس میں ہیں، کسی جھونپڑی پر بھی علم نظر آئے تو دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا ہیں اور سوچ رہے ہیں یہ علاقہ عجیب ہے، یہاں تو کوئی بھی مجھے نہیں جانتا، کوئی شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، گفتگو شروع ہوتی ہے، 5 منٹ کے بعد اس کی باتوں سے ولائے علی کی بو آتی ہے، دل میں ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ انسان کا پردیس نہیں رہتا اس ایک کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے اتنا مضبوط رشتہ بنایا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، جو آخرت میں بھی۔
اور یہ آل محمد کی محبت ہے جو انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی شاہ جی. جو دنیا میں محبت کرتے ہیں نا، پیر پکڑتے ہیں، وہ بڑے بڑے، میں اس طرف نہیں جاتا، وہ دنیا کی ذمہ داری لیتے ہیں، آخرت کی ذمہ داری نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں وہاں ہم بھی محتاج ہوں گے. یہ پیغمبر کی اولاد ہے، کہتی ہے ہماری پیروی کرو، ہم یہاں بھی ضامن ہیں، ہم وہاں بھی یہاں بھی ضامن ہیں اور وہاں بھی ضامن ہیں. شرط یہ ہے صرف دعوے پہ نہ رہنا، مجھے بڑا عشق ہے، مجھے بڑی محبت ہے. من احب شیئا احب لوازمہ. قانون یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے. اچھا، اگر کوئی پیر پکڑتا ہے کسی کو اور اس کا پیر ساری رات تاش کھیلتا ہے تو مرید کا حق بنتا ہے وہ دن بھی کھیلے اور رات بھی کھیلے. توجہ کرنا. اگر پیر ایک گلاس جام شراب کا پیتا ہے، مرید کا حق بنتا ہے کہ وہ مٹکے کے مٹکے اڑا دے. جس کا پیر نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہے، اس کا حق ہے وہ نماز کے نزدیک نہ جائے. اب توجہ کرنا، مشکل اس مرید کے لیے نہیں ہے کہ جس کا پیر بے نماز ہے، مشکل اس کے لیے نہیں ہے کہ جس کا پیر شرابی ہے، مشکل اس کے لیے نہیں ہے جس کا پیر تاش اور شطرنج کھیلتا ہے، مشکل اس کے لیے ہے جس کا پیر زین العابدین ہے. مشکل اس کے لیے ہے، اس نے کیا کرنا ہے. آپ اتنے سجدے کریں کہ آپ بالکل ہلاک ہو جائیں، پھر بھی اس سرمایہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے آپ کو محبت اہل بیت عطا فرمائی. میں ایک روایت عرض کرتا ہوں. ایک شخص خراسان سے آتا ہے، خراسان سے امام صادق کی خدمت میں. اور جب وہ پہنچتا ہے امام کی خدمت میں، اس کی حالت کیا ہے؟ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پیر زخمی ہیں. عرض کرتے ہیں مولا میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، میں اپنے علاقے کا سردار ہوں. ہاتھ چھوڑ کر بیٹھے جی، یہ میری چھیڑ سمجھ لیں. یہ کوئی بڑا اچھا کام ہوتا نا، اللہ بہت پسند کرتا ہے اس کو. تو جو ہے میری طرف جو اس طرح بیٹھتا ہے نا، اس کے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں. وہ پھر مجلس میں نہیں رہتا، وہ دکان پہ ہوتا ہے، گھر پہ ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، وہ پھر مجلس میں نہیں ہوتا. تھکاوٹ ہے تو وہ بے شک باہر چلا جائے. میں مجموع کو دیکھ کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میرا اپنا ایک مزاج ہے. مل کے صلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ. تو جو ہے مولا میں غریب نہیں ہوں، میں اپنے علاقے کا، میں وہاں خراسان سے چلا تھا آپ کی زیارت کے لیے. راستے میں میرا زادرہ ختم ہو گیا. میں نے بھیک نہیں مانگی، میں نے قرض اٹھایا، قرض حسنہ، کہ جب اپنے وطن واپس جاؤں گا اپنے غلاموں کے ذریعے سے پیسے بھیج دوں گا. آپ کی خدمت میں آیا ہوں مولا، یہ جو میں نے اس حالت میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ یہ جو میری حالت ہو گئی ہے اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ اب مہم بات میں بھی کرنے لگا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا تیری نیت کیا تھی؟ نیت بڑی مہم ہے. تیری نیت کیا تھی؟ اب جواب، مولا آپ منصوص من اللہ امام ہیں، آپ کی محبت میری گردن پہ واجب ہے، آپ کی ولایت میرے اوپر واجب ہے، میں آپ کو معصوم سمجھتا ہوں، میں فقط قربتاً الی اللہ آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے. قربتاً الی اللہ آپ کی. اب امام مسکرائے اور فرمایا بہت اچھا کام کیا، اگر تیری نیت یہ تھی تو پھر تیرے لیے
میں خوشی کی خبر سناتا ہوں، سن، تو ایک انسان ہے، اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اتنی ذمہ داری کوئی لے سکتا ہے؟ موت سے ڈرتے ہیں نا آپ؟ موت بڑی سخت ہے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ جو موت سے نہیں ڈرتا اس کا کردار درست نہیں ہو سکتا، اور موت سے ڈرنا بھی چاہیے۔ لیکن پاک پیغمبر نے فرمایا علی اور فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی۔ ایسرها الموت، ان میں سے آسان ترین مرحلہ موت ہے جسے ہم سخت سمجھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ، اللہ نے آپ کو آل محمد کا مکتب دیا ہے، اور یہ وہ مکتب ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا جہاں سے وہیں سے میں متصل ہو رہا ہوں، یہ مکتب دعا ہے، یہ مکتب قرآن ہے، یہ مکتب اہل بیت ہے۔ کسی مکتب کے پاس ایسا امام نہیں ہے جس کا لقب زین العابدین ہو، کسی مکتب کے پاس ایسا امام نہیں ہے جس کا لقب سید الساجدین ہو۔ ساجدین اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے قرآن میں، جو قرآن کے قاری بیٹھے ہوئے ہیں ذرا توجہ کرنا۔ جب اللہ نے آدم کی خلقت کا تذکرہ کیا، سورہ مبارکہ 7 کا آخری رکوع ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں ایک کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو بنا لوں، سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح اس میں داخل کروں، فَقُعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ کن سے کہا؟ اذ قال ربک للملائکۃ، سب جھک گئے، سب نے سجدہ کیا، بنے ساجدین، فرشتے سارے ساجدین۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا لنا عابدین۔ یہ جو آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی ہیں نا، یہ سارے کے سارے عابدین ہیں۔ ایک ایک لفظ پہ میں توجہ کا طالب ہوں۔ یہ انبیاء عابدین ہیں، فرشتے ساجدین ہیں، اور شیعو فخر کرو، اگر سجدے کی منزل ہے تمہارا امام سید الساجدین ہے، اور اگر عبادت کی منزل ہے تمہارا امام زین العابدین ہے۔ اور یہ لقب کس نے دیا زین العابدین؟ یہ امیر المومنین نے کہا۔ کس کو؟ جس کی عبادت پہ توحید ناز کرتی ہے وہ علی، جس کو کہے کہ تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ کائنات میں علی جیسا عابد ہے کوئی؟ ہے؟ علی اتنے بڑے عابد ہیں، علی اتنے بڑے خدا کے ساتھ مخلص ہیں۔ نماز کی پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہو؟ تھوڑا تھوڑا بولو میرے ساتھ جی۔ تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الافتتاح، تکبیرۃ تحریمہ، یہ سارے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی امام خمینی علیہ رحمت چہل حدیث میں، ایک حدیث میں امیر المومنین کا خلوص بیان کرتے ہیں کہ علی اپنے اللہ کے ساتھ مخلص کتنا ہے، اور وہ علی کے خلوص کو بیان کرتے ہوئے خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین، تمام ملائکہ و مقربین مل کر علی جیسی ایک تکبیر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں نا وہ علی اپنے خدا سے کتنا مخلص ہے، اور وہ علی جسے کہے زین العابدین۔ 38 ہجری میں امام کی ولادت ہے، 38 ہجری، اور 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے۔ 2 سال اپنے دادا کے زیر سایہ رہے، امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، زین العابدین آتے ہیں، دادا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، علی تکبیر کہتا ہے،
علی زین العابدین تکبیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا منظر دیکھا ہوگا فرشتوں نے جب دو علی ایک وقت میں تکبیر کہہ رہے ہیں۔ کیا منظر درک کیا ہوگا، ماشاءاللہ کیا منظر درک کیا ہوگا فرشتوں نے جب دو علی ایک وقت میں اس کی کبریائی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! علی نے حمد پڑھی، زین العابدین نے دادا کے پیچھے پیچھے حمد پڑھی۔ علی رکوع میں آئے، زین العابدین رکوع میں آئے، علی سجدے میں آئے، علی ابن الحسین سجدے میں آئے، نماز مکمل ہوئی۔ علی کی الہی دید نے بڑی دور تک دیکھا، علی کی نگاہیں بڑی دور تک دیکھا، بغلوں میں ہاتھ ڈالے، اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور فرمایا یا بنیا انت زین العابدین، میرے فرزند تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اہل بیت میں سے ہر کوئی اپنی عبادت کی کتاب بناتا تھا۔ علی کی رسول اللہ کی کتاب علیحدہ ہے، امیر المومنین کی عبادت کی کتاب علیحدہ ہے۔ زین العابدین علیہ السلام ایک شب و روز میں، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ بات پسند نہیں آ رہی؟ اچھا جاؤ، صلوات پڑھے محمد والے۔ میں استاد ہوں، مدرس ہوں، مدرس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، توجہ ہے میری طرف۔ شب و روز میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شب و روز میں واجب کے علاوہ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، واجب کے علاوہ۔ بڑے کمزور تھے، واقعہ کربلا کے بعد کمزوری بہت آ گئی تھی، میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے۔ اتنی عبادت کرتے تھے، قدموں سے چل کر اپنے بستر تک نہیں جا سکتے، کونیوں کے بل جاتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ پروردگارا جتنا تو نے نوازا ہے اتنی عبادت نہیں ہو سکی۔ یہ کون ہے؟ وہ معصوم امام ہے جس کی عبادت پہ توحید ناز کرتی ہے۔ شب و روز میں ہمیں تو واجب کا فرصت نہیں، ہم تو واجب نہیں پڑھ سکتے، بہانے لگاتے ہیں، یہ کام ہو گیا، یہ ہو گیا، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ کپڑے ٹھیک ہیں، نیت میں خرابی ہے۔ نماز کی عادت بنائیں، نماز واجب ہے، نہیں پڑھتے۔ یہ علی ابن الحسین کی مجلس ہے، یہ زین العابدین کی مجلس ہے، یہاں امام کی روح موجود ہے۔ علی زین العابدین سے تجدید عہد کریں آج کہ مولا ہم پڑھیں گے نماز، کیوں؟ آپ ہمارے امام ہیں۔ کتنا کریم ہے خدا جس کی عبادت علی زین العابدین کرتے ہیں۔ میرا اللہ خدا 5 مرتبہ بلاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ میری بارگاہ میں۔ تمہارے کاروبار میں فلاح نہیں، تمہاری دکان میں فلاح نہیں، تمہارے مال میں فلاح نہیں، میرے ذکر میں فلاح ہے۔ میرے اللہ میں نہیں آ سکتا، مصروف ہوں، نہیں آ سکتا۔ زین العابدین کا خدا کہتا ہے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اپنے گھر مصلی بچھاؤ، میں آ جاؤں گا، میں آ جاؤں۔ میرا اللہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کہا بیٹھ جاؤ۔ یا اللہ بیٹھ نہیں سکتا، کہا لیٹ جاؤ۔ دائیں کروٹ لیٹ لو، بائیں کروٹ لیٹ لو، چت لیٹ لو، پڑھو۔ میرا اللہ طاقت ختم ہو گئی ہے، لیٹ بھی نہیں سکتا، کہا آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو، آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو۔ میرا اللہ توجہ کرنا، نتیجہ عرض کر رہا ہوں، میرا اللہ آنکھ بھی جواب دے گئی ہے، آنکھ بھی حرکت کرنا چھوڑ گئی ہے۔ زین العابدین کا خدا کہتا ہے تم نیت کرو، قبول کرنے والا ہوں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے تنگی۔ سیرت کا مطالعہ کریں دوستو،
بے شک عزاداری بہت بڑا عمل ہے، یہ جو آپ جس مقصد کے لیے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی مکریہ کریں گے، ماتم کریں گے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، آپ واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ جو گریہ آپ روتے ہیں اس کی قدر و قیمت حضرت زہرا کی بارگاہ میں کتنی ہے آپ نہیں سوچ سکتے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ میرا امام ہے علی زین العابدین، مجھے پتا ہو میرے امام کی پاکیزہ زندگی کیسے گزری ہے۔ کتنے امام ہیں ہمارے؟ بلند آواز سے کہو، 12 امام۔ ان 12 ائمہ کا کم از کم اتنا حق تو ہماری گردن پہ ہے نا کہ ان کی سیرت پر ہم پوری زندگی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ اتنا حق تو ہے نا کہ ایک کتاب، ہر امام کی زندگی پر ایک کتاب پڑھ لیں اور پھر اس پہ غور کریں کتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، اور اس سیرت کو، اس کے فضائل کو پھر اپنے اوپر لاگو کرنے کی۔ اچھا، کربلا ہمارے پاس بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی یونیورسٹی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے افراد ہوں گے آپ میں سے جنہوں نے کربلا پر مکمل ایک کتاب کا مطالعہ کیا؟ کربلا کا اتنا حق بھی نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ غور کی باتیں ہیں، یہ فکر کی باتیں ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اب تو کتابیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس کو کہتا ہوں، یہ موبائل جو ہے نا، پہلے بزرگ جانتے ہیں، نوجوان شاید نہیں جانتے، دیہاتوں میں لوگوں نے بٹیرے پکڑے ہوئے تھے، وہ ہر وقت بٹیروں سے کھیلتے رہتے تھے۔ میں اس کو ڈیجیٹل بٹیرا کہتا ہوں۔ یہ ڈیجیٹل بٹیرا، اس کے اندر سب کچھ ہے، آپ کو کتابیں خریدنے کی بھی اب ضرورت نہیں۔ کوئی سیرت کی کتاب نکالو، اس کا مطالعہ کرو اور پھر غور کرو، پھر تمہیں ناز ہوگا ہمارے ائمہ کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی۔ ہمارے ائمہ کی زندگی، ہمارے ائمہ کی عبادت کیسی تھی، ہمارے امام سخی کیسے تھے، ہمارے امام حلیم کیسے تھے، ہمارے امام کا اللہ کی نگاہ میں کتنا مقام تھا۔ توجہ ہے میری طرف؟ مطالعہ کریں۔ 2 کتابیں امام زین العابدین کی، 2 کتابیں، ایک صحیفہ کاملہ میں نے کل عرض کیا تھا، 54 دعائیں ہیں اس میں، ہر مقصد کی دعا ہے۔ کہیں آپ کو، اگر آپ صحیفہ کاملہ اپنے گھر میں رکھ لیں، مجھے اللہ کی قسم آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت۔ زین العابدین تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ معصوم کہتے ہیں پریشان ہو یہ دعا پڑھو، مضطرب ہو یہ دعا پڑھو، دشمن کا خوف ہے یہ دعا پڑھو۔ اور ان دعاؤں کے اندر امام نے ساری تبلیغ فرمائی۔ اور دوسری کتاب امام کی رسالۃ الحقوق۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی، عورتوں کے حقوق یہ ہیں اور مردوں کے حقوق یہ ہیں، آل محمد کو چھوڑ کر بھی کوئی حق باقی رہتا ہے؟ 50 حقوق بیان کیے امام زین العابدین نے، انسانیت کا درس دیا امام زین العابدین نے، آقا کے حقوق بیان کیے، غلام کے حقوق بیان کیے۔ آج دنیا مساوات کام کر رہی ہے جی، غلاموں کے حقوق یہ ہیں اور آقا کے حقوق یہ ہیں۔ وہ تو پہلے ہی ضبط کر گئے تھے اور ضبط کروا گئے تھے اپنی سیرت کے ذریعے سے۔ باپ نے بلال دیا، بیٹی نے فضا دی، اور بتایا غلاموں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کنیزوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ جب بلال کو مؤذن معین کیا گیا، بڑا غصہ آیا عربوں کو، اپنے عرب ہونے پہ ناز تھا نا، کہتے ہم اہل زبان ہیں، باقی سارے گنگے ہیں، ہم عرب ہیں، ہم اہل زبان ہیں۔ پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اس کو مؤذن بنا دیا ہے جو شین کی جگہ سین کہتا ہے، جس کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ توجہ، رسول اللہ نے فرمایا سینو بلال عند اللہ شین، یہ سین پڑھتا ہے، اللہ شین سنتا ہے۔ یہ سین پڑھتا ہے، اللہ شین سنتا ہے۔ کیوں؟ ایمان اور اسلام زبان سے نکلنے والے لفظوں کا نام نہیں، دل سے نکلنے والی حقیقت کا۔
اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مکتب قرآن ہے، فضا آئی دروازے آل محمد پر، مخدومہ نے اتنا قرآن دیا، لقب بنا متکلمہ بالقرآن۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا 20 سال تک فضا نے بغیر قرآن کے بات نہیں کی۔ لوگ اپنی زبان میں باتیں کرتے تھے، فضا قرآن سے جواب دیتی تھی۔ رسالۃ الحقوق آئینہ حقوق کے نام سے ترجمہ ہوا ہے، گھر میں رکھیں، پڑھیں۔ زین العابدین آپ کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ دکھائیں گے، تمہارے وجود کے حقوق بیان کریں گے، تمہاری آنکھ کا حق کیا ہے، تمہاری زبان کا حق کیا ہے، تمہارے ہاتھ کا حق کیا ہے، تمہارے شکم کا تم پر حق کیا ہے۔ زین العابدین زندگی کا سلیقہ بتائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے نعمت نہ دی ہو؟ کوئی ایسا انسان جسے خدا نے نہ نوازا ہو؟ کوئی ہے ایسا کہ مجھے تو خدا نے کچھ نہیں دیا؟ لیکن ہر انسان اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہر نعمت کا حق ادا نہیں کرتا، نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور زین العابدین کیا فرماتے؟ کیا لقب ہے امام کا؟ سجاد۔ یہ سجاد لفظ نہیں ہے، سجاد مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ سجاد، کوئی مشکل آتی ہے، مشکل ٹل جاتی ہے، سجدہ